दोस्तों सबक नंबर 4 जमात हफ्तुम को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 तराना हिंदी, और इस तराना को जो है कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने लिखा है। तो आइए इस तराना को हम पढ़ते हैं। तराना हिंदी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, गुर्बत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हों अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, पर्वत यानी कि पहाड़, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासमां हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासमां हमारा। गोदी में, गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहाँ हमारा, गुलशन है जिनके दम से रश्के जहाँ हमारा। और ये भी शेर तराना हिंदी के मुलाहिज़ा कीजिए कि ए आबे रवदे गंगा, ए आबे रवदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, ए आबे रवदे गंगा, वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और तराना हिंदी की ये बिल्कुल आखिरी शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं और इसके ये साइड में अल्फाज हैं और यहाँ पे माने हैं। तो गुलसिता जो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस तराना हिंदी में, उस बाग को कहते हैं गुलसिता। हमसाया बोलते हैं पड़ोसी को, और संतरी बोलते हैं चौकीदार या सिपाही को। संतरी, संतरी भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। गुर्बत बोलते हैं प्रदेश, गुर्बत। पासमा रखवाला, पासमा बोलते हैं रखवाले को। गुलशन यानी कि बाग। रश्के जीना यानी कि जन्नत भी जिसकी तरफ होने की तमन्ना करे। रश्के जीना, जीना ये जन्नत की जमा है एक तरीके से, तो यानी कि जन्नत भी जिसकी तरफ होने की तमन्ना करे। और रवद बोलते हैं नदी को, रवद बोलते हैं नदी को, एक रवड भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कारवां बोलते हैं काफले को, मुसाफिरों की जमात। कारवां यानी कि काफला, मुसाफिरों की जमात। और बैर बोलते हैं दुश्मनी, है ना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। तो लफ्ज़ बैर यानी कि दुश्मनी। हस्ती यानी कि ज़िंदगी वजूद। और दौरे ज़मा यानी कि ज़माने की गर्दिश। तो गौर करने की बात, अगर हम जो है इस पूरे नज़्म का ख़ुलासा इसमें समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि तराना हिंदी अल्लामा डॉक्टर इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है। इसे हमारे कौमी तरानों में अहम मर्तबा हासिल है। आज भी ये नज़्म पूरे देश में इसी तरह शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है जिस तरह आज़ादी से पहले उसको सुनकर लोग वतन की मोहब्बत में सरशार हो जाते, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। आखिरी शेर में शायर ने बताया कि हिंदुस्तान पर बहुत हमले किए गए, लेकिन हमारी तहज़ीब और हमारे कौमी इत्तेहाद की बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। हिंदुस्तान के पहले खलाबाज राकेश शर्मा से, हिंदुस्तान के पहले खलाबाज राकेश शर्मा से जब उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जब पूछा था कि खला से आपको हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नज़्म है दोस्तों।
وطن پرستی آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہم سے وطن پرستی کے اوپر ثبوت مانگتے ہیں. ارے ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے ایک لال نہیں بلکہ ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کو جو ہے کہ اس وطن کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، اپنی اولاد کو، اپنے دھان و دولت کو لٹا دیا، مگر انگریزوں سے اس دیش کو آزاد کروایا. اور انشاءاللہ العظیم جب تک کہ ہم اس دنیا میں باقی ہے تب تک اپنے وطن کی خاطر اپنے جان کو لٹاتے رہیں گے، اور ہمیں اس چیز پر ہمیشہ گرو ہوگا اور فخر ہوگا. نفرت کی سیاستیں ہیں ابھی، لیکن ہمیں اور آپ کو نفرت نہیں بلکہ محبت کو پھیلانا ہے، عداوت کو نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو جو ہے کہ محبت اور الفت کو عام کرنا ہے. نفرت کرنے والے ایک دن اس دنیا سے نفرت لے کر کے چلے جائیں گے، اور محبت کرنے والے اس دنیا سے محبت کر کے چلے جائیں گے. ہمارے دین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے یہی ہمیں درس دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم اپنے وطن سے محبت کرو. ہم کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے تب تک ہماری آنے والی نسلیں اس دیش سے، اپنے وطن سے محبت کرتی رہے گی. اب سوچئے، بتائیے اور لکھیے میں دیکھیے، بلبلیں اور گلستاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بلبلیں یعنی کہ یہی جو ہے اور گلستاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے ہم جو ہے بلبل ہیں اس وطن کے، اور یہ جو پورا ہندوستان ہے یہ ہمارا ایک گلستاں ہے، یہی مراد ہو سکتا ہے. نیچے دیے ہوئے مصرے کا کیا مطلب ہے؟ غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں. یعنی کہ اگر ہم دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں لیکن اس کے باوجود ہمارا دل تو ہمیشہ اپنے وطن میں ہی رہتا ہے. علامہ اقبال نے سنتری اور پاسباں کسے کہا ہے؟ یعنی کہ علامہ اقبال نے سنتری اور پاسباں کسے کہا ہے؟ تو علامہ اقبال نے جو ہے کہ سنتری اور پاسباں یہاں کے ہم دیکھیے یہاں پر غور کرتے ہیں کہ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے جو ہے کہ جو بورڈریں لگتی ہے اور جو ہے اس کی جانب جو پہاڑیں ہیں، ایک طریقے سے جو چین سے ہمیں الگ کرتا ہے، جو وہاں پہ پہاڑیں ہیں، تو وہی ایک طریقے سے وہ ہمارا پاسباں ہے، ہمارا رکھوالا ہے، اور وہ ہمارا سنتری ہیں، چوکیدار ہیں پہاڑ وغیرہ کو. یا جو بڑی بڑی ندیاں ہیں جو ایک ملک کو دوسرے ملک سے الگ کرتے ہیں. رشک جناح سے کیا مراد ہے؟ تو رشک جناح سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وطن ایک ایسا وطن ہے جس کے اوپر جو ہے کہ جنت بھی ناز کرتا ہے. مذہب کیا نہیں سکھاتا، یعنی کہ کوئی بھی مذہب جو ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو وہ ہمیں آپس میں جو ہے کہ دشمنی نہیں سکھاتا ہے، بلکہ آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دینے کو کہتا ہے. مذہب یہی سکھاتا ہے. اس نظم میں آپ کو کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں ہے؟ تو اس چیز کو لکھنا ہے. تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا. یہ شعر ہی بہت زیادہ آپ کو اور ہم سب کو پسند ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر میں اگر خوبصورتی کی بات ہو، تہذیب، تمدن اور کلچر کی بات ہو، تو جو کلچر، جو تہذیب، جو مذاہب ہمارے دیش میں ہے، ہمارے وطن میں ہے، پوری دنیا کے اندر میں یہ کہیں پہ بھی ہر مذہب و ملت کے ماننے والے نہیں ہیں. نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے. یہ بلبل ہے، تو اس کے اوپر 2 جملے لکھنا ہے. اب نیچے دیے ہوئے کھانوں کو پر کیجیے، ہے نا. نیچے دیے ہوئے کھانوں کو پر کیجیے. آسمان ہے نا، صدی ہے، مذہب ہے، ہستی ہے،
یعنی کہ یہاں پہ ہم بلبل بھر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ندی ہم بھر دیں گے، اور یہاں پہ دشمن ہم بھر دیں گے، یہاں پہ جہان بھر دیں گے، اور آسمانوں، یہاں پہ ہم آسمانوں بھر دیں گے، یہاں پہ صدیوں بھر دیں گے، یہاں پہ مذاہب بھر دیں گے، اور یہاں پر ہستیاں بھر دیں گے۔ الفاظ کی ترتیب درست کر کے صحیح مصرعے خالی جگہوں میں لکھیے۔ اس کی ہم کیا ہے، یہ ہمارا گلستہ کچھ بات ہے کہ ہماری ہستی مٹتی نہیں۔ الفاظ کی ترتیب ادھر ادھر کر دی گئی ہے، اسے آپ کو درست کرنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کر کے نظم کو پورا کرنا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ اس طریقے سے پورا بھرنا ہے۔ نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے، مثال کے مطابق صحیح متضاد لفظ کے گرد دائرہ بنائیے۔ رات کا جو ہے، نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دی گئے، مثال کے مطابق صحیح متضاد لفظ کے گرد دائرہ بنانا ہے آپ کو۔ یہاں پہ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ حروف کے جال سے تلاش کیجیے اور خالی جگہوں کو پور کیجیے۔ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کر کے بتایا، ایک باغ، گلستہ، پاسباں۔ تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے کہ یہاں پہ بھرنا ہے۔ ہندوستان کی 5 مشہور ندیوں کے نام لکھ دینا ہے۔ گنگا یمنا ہے، اور ستلج ہے، کاویری ہے، اور گنڈک ہے۔ یہ تمام جو ہے مشہور ندیاں ہیں ہمارے دیش کی۔ عملی کام کرنا ہے کہ اقبال کے اس ترانے کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے، ہندوستان کا قومی پرچم بنائیے اور اس میں رنگ بھریے۔ دوستو، اگر یہ نظم آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، خدا حافظ۔